بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں مرد اور عورت کی جنس کے علاوہ ایک تیسری جنس بھی پائی جاتی ہے جسے اردو میں خواجہ سرا ہیجڑا کہتے ہیں، جبکہ عربی میں مخنث کہا جاتا ہے۔ شامل اس تیسری جنس کو یوں مخاطب نہ کیا۔ شادی شدہ جوڑے کو کون سی ایسی غلطی کرتے ہیں کہ ان کے ہاں خواجہ سرا پیدا ہوتے ہیں؟ کیا خواجہ سرا سے اسلام میں شادی کی اجازت دی گئی ہے؟ آئے چلتے ہیں پہلے سوال کے جواب کی طرف۔ بے شک اللہ پاک ہی ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، پھر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں اس تیسری جنس کا ذکر نظر انداز کرتے؟ یہ محض ایک غلط فہمی ہے جو کہ مذہبی اور معاشرتی اکابرین نے ہمارے اندر پیدا کی ہوئی ہے۔ آئیں اس مسئلے کے حل کے لیے مشہور سائنسدان ہیری کلین فلٹر کی تھیوری کو دیکھتے ہیں۔ اس نے ایک بیماری دریافت کی جس کا نام اس نے اپنے نام پر یعنی کلین فلٹر سنڈروم رکھا۔ اس بیماری کے مطابق عورت اور مرد کی طرح خواجہ سرا کوئی تیسری جنس نہیں بلکہ یہ ایک جسمانی بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مرد اور عورت کے ہی ہیرو میں پیدا کیا ہے، لیکن جس طرح دیگر پیدائشی بیماریوں کی وجہ سے بچہ اندھا، بہرا، گونگا پیدا ہو سکتا ہے، تو اسی طرح کروموسوم ایکس اور وائی کی تعداد کے عدم مطابقت کی وجہ سے بچے کی جنس کا تعین بھی نہیں ہوتا، جس سے بچہ پیدائشی طور پر اب نارمل پیدا ہو جاتا ہے۔ ہر انسان میں 30 کروموسومز کے جوڑے پائے جاتے ہیں اور ہر جوڑا 2 کروموٹین پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس طرح مجموعی طور پر ایک انسان میں 46 کروموٹین پائے جاتے ہیں۔ بعض اوقات کروموسومز کی تبدیلی کے وقت مردوں میں ایک زائد کروموٹین پیدا ہوتا ہے، اس طرح مردوں میں 46 کے بجائے 47 کروموٹین بن جاتے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق ہر 500 میں سے ایک مرد یہ 47واں کروموٹین پیدا کرتا ہے، اور بچے کی پیدائش کے وقت اگر یہی 47 کروموٹین جو کہ باپ کی طرف سے کروموٹین یا ایکس وائی کی شکل میں ماں کے کروموٹین ایکس سے جوڑا بنا لے تو بچہ پیدائشی طور پر ٹرانسجینڈر پیدا ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات واضح کر دی کہ ماں کی طرف سے ہر صورت میں ایک ہی کروموٹین ایکس آتا ہے، جبکہ باپ کی طرف سے ایکس اور وائی دونوں میں سے کسی ایک نے آنا ہوتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے باپ کی طرف سے ماں کو دونوں ایکس اور وائی کروموٹین مل جائیں تو پھر وہ ماں کے ایکس کے ساتھ مل کر ایک ایسا بچہ پیدا کرتا ہے کہ جس کی ساری زندگی سزا بچے اور ماں کو دی جاتی ہے، جبکہ یہ تحفہ تو باپ کا ہوتا ہے۔ لیکن اسلامی نقطۂ نظر سے امام ابو الفراء کتاب تحریم الفواحش میں حضرت ابن عباس ایک روایت نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا، کہیں بڑے جنات کی اولاد ہے، مطلب ہیجڑ جنات کی اولاد ہے، لیکن کسی نے حضرت ابن عباس سے دریافت کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدمی کو حالت حیض میں بیوی کے ساتھ مباشرت کرنے سے منع کیا۔ جب آدمی حالت حیض میں بیوی کے پاس آتا ہے تو شیطان عورت کی طرف سے آدمی سے پہلے پہنچ جاتا ہے، اسی لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو دعا پڑھ لیا کرے، اور دعا یہ ہے، اے اللہ تعالیٰ کے نام کی مدد سے اے اللہ ہم شیطان سے محفوظ رکھ اور ہماری اولاد کو بھی شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ تو اسی طرح شیطان انسان کو کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم کی سورت میں یہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اللہ آسمان اور زمین کی حکومت کی جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹیاں، اور جسے چاہتا ہے ملا جلا کر عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے، تو وہی جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ ہر چیز کا مالک ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور اس پر ظلم نہیں کرتا۔ آئیں آپ سے سوال کا جواب دیتے ہیں کہ خواجہ سرا سے شادی کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ بات یہاں یہ ہے کہ خواجہ سرا کوئی الگ مخلوق نہیں، قلفی اور صاف کے اعتبار سے ان میں سے بعض مرد انصاف سے محروم ہوتے ہیں اور بعض زنانہ اس سے۔ یہ انسان کی تخلیق کے دو ایسے ہیں جو اللہ نے ان میں ایسے ہی رکھے ہیں، جیسے ہم لوگوں کو انسانی اعضاء سے معذور پاتے ہیں، یہ نقائص امتحان کے لیے انسان میں رکھے جاتے ہیں۔ ایک انسان جو کہ معذور کے باوجود عقل و شعور رکھتا ہے تو اس کا امتحان صبر کا امتحان ہے۔
یعنی جس شخص میں ہر عورت کی علامت بالکل مساوی برابر ہو جائز نہیں، البتہ اگر مشکل یعنی وہ غیر ہنشا کہ جس میں مردانہ قوت اور علامات ہوں تو شرم مرد شمار ہونے کی وجہ سے اس کا کسی لڑکی سے نکاح جائز ہے، اور اگر اس میں زنانہ صلاحیتیں اور علامات افادیت ہے تو اس کا کسی مرد سے نکاح شرم بھی جائز ہے۔ اور درست ہوگا کہ ایک دفعہ ایک شخص علم امیر المومنین نصرت علی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین، میرا بھائی ایک خواجہ سرا کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہے۔ جب ہم نے اس کو عمل مکروہ سے باز رکھنے کی کوشش کی تو اس نے اس سے شادی کر لی، اب آپ بتائیں کیا یہ نکاح جائز ہے؟ جب یہ معاملہ حضرت علی کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے خواجہ سرا سے دریافت کیا کہ تمہاری مشابہت مرد کی طرح یا عورت جیسی؟ خواجہ سرا نے کہا کہ مجھے میری مرضی اور عورت دونوں کی خصوصیات پائی جاتی ہیں، مجھے خواری بھی آتی ہے اور میں مردوں کی طرح بھی زندگی گزارتا ہوں۔ حضرت علی نے غلاموں کو حکم دیا کہ اس خواجہ سرا کی دونوں طرف والی پسلیاں شمار کریں، اگر بائیں جانب والے ایک پسلی کم دکھائی دے تو پھر اس کو مرد سمجھا جائے گا، ورنہ اس کو عورت تصور کیا جائے گا۔ جب یہ واضح ہوا کہ خواجہ سرا کی ایک پسلی کم ہے تو حضرت علی نے فیصلہ صادر فرما دیا کہ ایسے مرد شمار کیا جائے اور اس کے شوہر اور اس کے درمیان علیحدگی کروا دی گئی۔ اس طرح خواجہ سرا کی وراثت کا بھی مسئلہ ہے، مرد کا حصہ پائے گا اور اگر عورت کے مشابہت سے ہو تو عورت کا حصہ پائے گا۔ افسوس کہ ہمارا معاشرہ جو کہ اسلامی معاشرہ کہلاتا ہے، اس میں انہیں عزت و احترام حاصل نہیں، اور وہ گواہ اسلام میں قدرتی طور پر پیدا ہونے والے خواجہ سرا بچوں کے لیے وراثت میں حصہ رکھا گیا ہے۔ اس معاملے میں سب سے پہلے والدین کو شعور دینا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس صورت میں اسے گھر سے نکالنے کے بجائے معذور سمجھ کر معاشرے کا کارآمد شہری بنانا چاہیے۔ اس سلسلے میں بڑی ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے کہ ان پر جو کام کاج کے دروازے بند ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے یہ سڑکوں پر بھیک مانگنے تک مجبور ہو جاتے ہیں، وہ ختم کی جائے۔ اس سلسلے میں قانون تو موجود ہے لیکن عمل کوئی نہیں کرتا۔ حال میں ہماری ایک ویڈیو جس میں ایک خواجہ سرا تھے کہ ان لوگوں کو وہ حقوق دلوائے جائیں جو کہ باقی تمام شہریوں کو حاصل ہیں۔ میری آپ سب سے درخواست ہے کہ خواجہ سرا کو حقیر کی نظر سے دیکھنے کے بجائے ان کو بھی عزت و احترام دیا کریں جیسا کہ معاشرے کے دوسرے تمام افراد کو حاصل ہے۔ مجھے اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے تمام افراد کو کلین فیکٹر سنڈروم جیسی بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ آپ کو شیئر کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ۔